اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے ایک بڑے خاص سیگمنٹ کا، اور یہ خاص سیگمنٹ ہم وقتاً فوقتاً مختلف آڈینسز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ہماری آڈینس بڑی خاص ہے جو کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ ہے، نہ انہیں اپنے گھر والے اپناتے ہیں اور نہ ہی معاشرہ انہیں وہ جگہ دیتا ہے جس کے کہ یہ حقدار ہیں۔ مگر اب وقت بدل رہا ہے اور یہ خوش آئند بات ہے، خواجہ سرا کمیونٹی اپنی خود مختاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی رانی خان ہے، جنہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے دینی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ رانی خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس سیگمنٹ میں، اور دوسرے خواجہ سراؤں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے سلسلے کو ترک کرنے کے لیے انہوں نے یہ مدرسہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری کیا۔ اچھا، اب ان کی کچھ ساتھی جو ہیں وہ ریڑھی پر پھل سبزیاں وغیرہ بیچتی ہیں، کوئی بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہیں۔ رانی خان صاحبہ اپنے مدرسے میں زیر تعلیم خواجہ سراؤں کو سلائی کڑھائی کرنا بھی سکھا رہی ہیں تاکہ وہ کپڑے سی کر کپڑے وغیرہ بیچ کر اپنی جو زندگی ہے وہ عزت سے گزار سکیں۔ اور آج اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ رانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہماری جو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، بڑی مزیدار گفتگو تھی، اور چونکہ سیگمنٹ تو ویسے یہ کرنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہم نے مسائل تو ہائی لائٹ کرنے تاکہ ان کا حل نکلے، اور جتنی اتھارٹیز ان کے ساتھ ان کے لیے کام کر سکتی ہیں ان اتھارٹیز تک ان کے پیغام پہنچائیں کہ بھئی یہ ان کے مسائل ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کی بھی زندگیاں ہیں، ان کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی محفلیں ہوتی ہیں، بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، برتھ ڈیز بھی مناتے ہیں، تفریح بھی ہوتی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو وہ تفریح بھی آج آپ کو ہم دکھائیں گے، ان کی زندگیاں آپ کے سامنے تھوڑی سی لے کر آئیں گے، ان کے اچھے واقعات کیا تھے، عیدی شیدی، عید کے موقع پہ عیدی شیدی دینے لینے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم کریں گے آج ان کے ساتھ اس سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم رانی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ہمارے پروگرام کی عزت بڑھائی، اور اس سے پہلے بھی جب آپ آئی تھیں آپ نے مدرسے کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز بتائی تھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو آپ کا جو مدرسہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ سے مدرسہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ جب میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو اس وقت ہمارا جو ہے وہ رینٹ پر تھا مدرسہ، تو آپ بلڈنگ اپنی آپ کی؟ بلڈنگ اپنی کھڑی ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، یہ تو بہت مبارک ہو آپ کو، بڑا نیک کام کر رہی ہیں، بڑا خیر کا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے۔ لیکن یہ اپنا کیسے بنا لیا؟ کچھ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، کچھ جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں مسلم ہی ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، کچھ ہمارے پاکستان میں کچھ ایک آدھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ تو اب وہ جو ہے وہ وہاں پر مدرسہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں سکھائی بھی جا رہی ہیں؟ جی، مدرسہ جو ہے ہم نے 2 منزلہ بنایا ہے۔ مدرسہ ہم نے اوپر بنایا، نیچے شیلٹر روم۔ ٹرانسجینڈر ہے، کبھی ٹرانسجینڈر جو آپس میں لڑتے بھی ہیں، کبھی کھیلتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کبھی کبھار ناچ گانا بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر۔ بالکل۔ ہمارے ادارے میں جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس چیز کی، اس لیے ہم نے مدرسہ الگ سے، ان کے لیے ایک گھر ہے ایک طریقے سے۔ جی، وہ نیچے ایک گھر ہے ہمارا، اوپر ہمارا مدرسہ ماشاءاللہ سے، اور وہیں ہم نے ایک روم بنایا اسکل کے لیے جس میں ہم نے سلائی کڑھائی کا کام سٹارٹ کروایا۔ اور کتنے لوگ ہیں تقریباً مدرسے میں جو ابھی دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور سلائی کڑھائی کے مدرسہ مرکز میں بھی ہیں؟ ہمارے پاس 22 لوگ ہیں۔ اچھا، 22 لوگوں میں 6 لوگ جو ہے وہ سلائی کڑھائی کر رہے ہیں، باقی کوئی اسٹال لے کے جا رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ بیمار بھی رہتے ہیں، پیشنٹ بھی ہیں، اچھا، وہ گھروں میں ہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جو باقی ہمارے ساتھ جو خواجہ سرا ہیں ساتھی، ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے آپ کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور ذرا ان کی کہانی بھی سنتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے آئے تھے۔ کہاں سے شروع کریں گے جی؟ ہم بتائیں جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں، چلیں جی۔ میرا نام صبا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو خوش رکھے۔ یہ ہماری رانی خان ہیں جی۔ اچھا نہیں، یہ صبا تو آپ نے جو ہے نا آدھا نام بتایا، ابھی آپ نے بریک میں ہمیں کچھ اور نام بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ میرا نام صبا ہے، سموسہ ہے، اور میں یہ سموسہ کہتے ہیں ان کو، ان کے جو سارے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہیں۔ ابھی تو پہلے تو سموسے والا بتایا نا، یہ کیوں سموسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو سموسے بہت پسند ہیں یا آپ کے دوست آپ کو سموسے بہت کھلاتے ہیں؟ جی، مجھے سموسے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے اچھا، یہ ایسا ہی صحیح ہے، یہی ایسے ہی۔ چلیں جی، چلو ٹھیک ہے، گواہی آ گئی ہے، گواہی آ گئی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بیبو ہے، میں سرگودا شہر سے ہوں، اور میرے گاؤں میں گرو رانی جاتی تھی نا بڑے گرو کے پاس نا، تو یہ کسی نے بتایا اس محلے میں ایک شی میں رہتی ہے نا، تو پھر گرو رانی کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، یہ مجھے تقریباً 12 سال عمر تھی، اور یہ پھر مجھے ملی، یہ اپنے ساتھ لے آئی نا، یہ شروع یہ کام کرتی مدرسے والا نا، یہ کہتے ہیں میں آپ کو لکھاؤں گی، پڑھاؤں گی، کوئی کام بھی سکھاؤں گا، میرے پاس ہی آ جائیں۔ پھر میرے والدین سے ذرا بات کی، پھر اپنے ساتھ لے آئی۔ اچھا، پھر میں اس کے ساتھ سپارہ بھی پڑھتی ہوں اور کپڑے بھی سلائی کر لیتی ہوں میں۔ اور گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ابھی آپ کا؟ ہاں، بس اتنا خاص، امی کے ساتھ کبھی کبھی بات ہوتی ہے، اچھا، امی کے ساتھ پوچھ لیتی ہوں میں۔ ماں تو پھر ماں ہے نا، وہ رابطہ تو ہمیشہ رہتا ہے، بالکل۔ آگے جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
चमेली। जी चमेली आपका नाम जो है उसके पीछे कहानी क्या है? नाम के पीछे यही नाम है, बस यही नाम, आपको चमेली ही कहा गया है हमेशा लोगों की शुरू से तरफ। ये नाम है। सही। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? गुजरात से। गुजरात से। तो आप कैसे पहुंची रानी साहिबा की तरफ? मैंने गुरु रानी का इंटरव्यू देखा था, उस पे नंबर भी दिया था, फिर राब्ता करके मैं इसके पास आ गई। अच्छा जी। और तो यहाँ फिर- पर अब आप क्या करती हैं इनके साथ? स्टॉल लगाती हूँ F10 मरकज में। अच्छा, स्टॉल किस चीज़ लगाती है का? किस चीज का? खिलौने कैचर पानी, अच्छा अच्छा। तो सही है, सही आपका काम चल रहा है माशाल्लाह। सिलाई भी सीखी हूँ, सिर्फ कटिंग रहती है वो भी सीख जाऊंगी। बस तो सिलाई जो है वो मर्दाना कपड़े या जनाना कपड़े? लेडीज के मैं पहले कहा पूछ लो ना, मैं अगर सिलवाने की जरूरत पड़े कि फिर अब तो ये बंदा- आपको अपने कपड़े भिजवाएंगे, लेकिन ये है कि लेकिन मेरा तो मामला ही नहीं, ये अब आप तो हमारा काम हो जाएगा। इनका काम हो जाएगा। सही है, ठीक है। आगे जी। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, सलाम। मैं साइमा। साइमा, आपका ये कैसा कोई निकनेम क्यों नहीं है भाई? कोई लकी है चमेली? ये तो नहीं, मेरा तो ऐसा कोई भी नहीं, बचपन से ही मेरा नाम साइमा ही है। अच्छा जी। साइमा बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं जी झंग से हूँ। अच्छा जी। झंग से है। वैसे मेले वगैरह पहले करती थी ना, तो तब से ये मेले वगैरह और जो सब ये ख़त्म हो गया, तो तब मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो बस इनका पता चला मुझे, रानी खान का, और काफ़ी टाइम से मैं इनके पास हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुस्कान है और मैं राजनपुर से आई हूँ। तो उधर सैलाब आया हुआ था ना, तो फिर उधर से मैं इधर आई हूँ इमदाद के लिए। तो उधर इमदाद वगैरह कोई नहीं कर रहा था, तो रानी जी का मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा, तो फिर इधर इसलिए इधर आई। तो मैंने सोचा कि कोई इमदाद वगैरह कर देगा हमारी। खाने पीने के लिए कुछ उधर है नहीं, इधर से जो भी मिलता है वो फिर भेज देती हूँ घर पे। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कशिश बिजली बोल रही हैं सही। ते रानी के साथ आई हैं, ठीक है। सही। पिछे पहले फंक्शन कर दी रही हैं, ठीक है। फंक्शन कोई ना, फिर ये साथ आ गए, सिलाई का काम कर रही हैं, ठीक है। पढ़ती हैं मदरसे में, राबिन बाला देवे, ठीक है। मेरा नाम है एनाबेल। एनाबेल जी। नहीं, अरे वाह। अंग्रेजी क्यों? उसमें ये है ना, मैं फिल्म देखती थी बहुत शौक से, वो जो ड्रामे बड़ी वाला, खतरनाक फिल्म है वैसे। उसमें फिल्म छोटी देखी वो थी। गुड़िया वाला, वो मुझे नाम अच्छा था, मैं इसीलिए नहीं तो गुड़िया वाला नाम तो अच्छा था, लेकिन गुड़िया डराती थी लोगों को। वो बहुत शौक से देखती। अस्सी भी डरे, ये भी सही है। आई एम वेरी हैप्पी, रानी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। इसने हमारे साथ बहुत तावन किया, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि थैंक यू सो मच। इसने हमें रहने बहने की जगह दी और इसने हमें अच्छी तालीम दी। इसने माशाल्लाह इसके साथ रह के मैंने कुरान सारा पढ़ा है माशाल्लाह मुकम्मल। और अभी मैंने सिलाई भी क्लियर कर ली है, कपड़े भी मैं सिलाई कर लेती हूँ और माशाल्लाह बहुत खुश हूँ इनके साथ। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर मोहित साहब भी मौजूद हैं और माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हमने सोचा कि इस हवाले से ज़रा रहनुमाई हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़ सर। और बतौर माहिर नफ्सियात आपको इस सेगमेंट में शामिल करने से बेहतर हमें नाम कोई जहन में आया नहीं, और उसकी वजह यह है कि इनकी बाकी प्रॉब्लम्स पे तो बहुत डिस्कशन होती है, लेकिन इनकी नफ्सियात पे डिस्कशन नहीं होती। कि जब हम किसी तबके को या किसी एक शख्स को अपने घर से, ख़ानदान से, मुआशरे से ऑस्ट्रासाइज कर दें, यानी कि बस निकाल के साइड पे कर दें और कहें तुम ना हमारे हो, ना तुम हम में बिलोंग करते हो, ना तुम यहाँ रह सकते हो, बस जाओ, उससे जहनी कैफियत पे इनकी क्या असर पड़ता है। और इतने पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की आबादी में इतने लोग हों, उनकी अगर जहनी हालत या कोई डिप्रेशन है, कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, ये बात भी किसी से नहीं कर सकते, इनको उस तरह सीरियसली लिया भी नहीं जाता। तो उस एस्पेक्ट से सर आपसे हम डिस्कशन करना चाहेंगे आज। ट्रांसजेंडर के लिए वर्ड ट्रांस को समझना जरूरी है। ट्रांस का मतलब है शिफ्टिंग का पीरियड। जब एक मर्द या औरत अपनी जिन्स से दूसरी जिन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। अब कई ऐसे नौजवान होते हैं, लड़के या लड़के होते हैं जो जानते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, मगर वो शिफ्ट नहीं होते। बेसिकली 4.5 से लेकर 7 साल की उम्र के अंदर एक इशू शुरू होता है, उससे कहते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर। यानी मैं मर्द हूं मगर मेरे अंदर कुछ अजीब व गरीब चीज है कि मैं खवातीन की तरफ या बच्चियों की तरफ की जगह मैं बच्चों में इंटरेस्टेड हूं, या मैं बच्चियों में इंटरेस्टेड हूं और मैं मर्द होने के बावजूद कपड़े लड़कियों के पहनना पसंद करता हूं, मैं खिलौने लड़कियों के पसंद करता हूं। ये है GID, और यहां से इसकी इब्तिदा शुरू होती है। और इसकी वजह है कि इसमें एक डिस्फोरिया कहते हैं, कंडीशन होती है मेंटल, जिसके अंदर इंसान के अंदर अपने आप को कबूल ना करने की जिद्दोजहद शुरू हो जाती है। यानी मैं जो भी हूं, मैं अपने आप को कबूल नहीं कर पा रहा। तो अक्सर चूंकि सोशल स्टिग्मा बहुत है, माँ बाप इस चीज को नहीं समझते, तो बच्चा परेशान हो जाता है
جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, بعض گھر میں اگر ماں باپ اوپن مائنڈڈ ہے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد ڈسکس کر سکتا ہے کہ ابو امی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور ماں باپ اگر کھلے ذہن کے ہیں تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو بچہ بول ہی نہیں سکتا, وہ زندگی بھر اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. چونکہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ اتنی تکلیف دہ ہوتا ہے, انسان کے اندر ایک کشمکش چلتی ہوتی ہے جسے ہم انٹرنل کانفلکٹ کہتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل اس کی فیلنگ کچھ اور ہے, بدن کچھ اور ہے, اس کی سوچ کچھ اور ہے, اس کا جسم کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو کشمکش چل رہی ہے یہ اس کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے, ڈپریشن پیدا کرتی ہے, سوئیسائیڈل تھاٹ پیدا کرتی ہے, یہ اس کے اندر غصہ اور فرسٹریشن, بے بسی پیدا کرتی ہے. تو اب ماحول اور معاشرہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے کہ ٹھیک ہے جی پاسبل ہے اس کے اندر یہ فیلنگز ڈیفرنٹ ہو, تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے علاج مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک سرجری ہوتی ہے, ایک ہارمونل تھراپی ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی ڈیزائننگ, فیشن ڈیزائننگ, میک اپ ہوتا ہے. نہیں بنایا جا سکتا ہے کسی حد تک اگر اسے معاشرہ قبول کرے, تو اکثر معاشرہ قبول نہیں کرتا ان لوگوں کو. تو ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے. جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ان سب کا پرابلم یہ کہ معاشرے میں وہ کہاں فٹ ہو, کس طرح سے فٹ ہو, جبکہ ان کا رول بڑا کمال کا ہے. بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. ان کے اندر نسوانیت ہے, اس نسوانیت کے حوالے سے آپ نے بیوٹی پارلر کا کہا, بیوٹی پارلر میں یہ ریمارکیبل کام کرتے ہیں کیونکہ ان میں نسوانیت ہوتی ہے. جب خواتین کے اوپر کام کرتی ہے تو نسوانیت کے حوالے سے وہ کام میں بڑی باریکی بھی ہوتی ہے, بڑی ایستھیٹک بھی ہوتی ہے. تو ان کی مختلف قسم کی مسائل ہیں, اس پہ دنیا کے اندر بڑا ریسرچ ہوئی ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایک اور بڑی گیسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اے ایس پی بینش عزیر, جو کہ پولیس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم بینش, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. رانی صاحبہ, جو بات ڈاکٹر محیط صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مینٹل کنڈیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں زندگی میں, اور دنیا بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی. کیا واقعی اس طرح ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر بتائیں. جب گھر میں عام میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایک ایکسیپٹن ملتی ہے, معاشرے کی ایک عزت ملتی ہے. خواجہ سراؤں کو وہ نہیں مل پاتی. اچھا, میں اپنی بات کروں گی, جب میں 13 سال کی عمر میں گھر سے نکلی تھی تو میں کافی گرو کلچر میں گئی, کافی میں پہلے ٹھڈے دھکے کھائے میں نے, کافی میں اڈوں میں گئی. لیکن آپ جب آپ نکلی تھی گھر سے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ آپ اس گھر سے کیوں نکل رہی ہیں؟ مطلب باقی سب لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, تو آپ کو اگر نکال رہے ہیں یا آپ نکل رہی ہیں تو آپ کو کیوں نکلنا تھا؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب محلے میں ہمارے بھائی باہر جاتے تھے, آپس میں لڑکے لڑ بھی پڑتے ہیں اکثر, تو جب لڑتے تھے تو میں واحد تانا تھی ان کے لیے, وہ تانا دیتے تھے میرا, جبکہ میری 4 سسٹر بھی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے میرے ماں باپ کو, تو میں یہ تو نہیں چاہتی تھی نا کہ وہ گھر چھوڑ دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ بات اہم ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی طرف ہم آئیں, اور میں جو بیسیکلی چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں یا جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر میڈیکل سائنس کی ہم بات کریں تو میڈیکلی وہ چینجز تو نمایاں ہونے لگ جاتی ہیں ایک بچے میں آفٹر سم ٹائم, ایج جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر لوگ اس کو یا ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لڑکی ہو مثال کے طور پہ, اور تم لڑکیوں جیسا ڈریس اپ کرو, اور کچھ ٹائم بعد وہ اس کی پیوبرٹی کی ایج آتی ہے اور اس کی آواز بدلنے لگ گئی ہے. اب ہے وہ لڑکی لیکن آواز فرق ہو گئی ہے, چہرے پر بال نکل آئے ہیں, یا جو بھی ان کی چینجز ہوتی ہیں, تو اس کو کیسے وہ پتہ چلے گا کہ بھئی اب یہ میری کوئی پرابلم ہے, اور گھر والے بھی سمجھیں, وہ بچہ یا بچی خود بھی سمجھے, اور بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں, بجائے اس کے کہ وہ بس گھر سے اس کو نکالیں, بھئی تم جاؤ, تم تو یا تو دھبا ہو یا تم سے ہم نہیں رکھ سکتے, شرمندگی ہوتی ہے, محلے میں کیسے منہ دکھائیں گے. اس چیز کو, اس پروسیس کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوں؟ اصل میں پرابلم ہے سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اگر ایک بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے گھر کے اندر, تو ماں باپ کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ابھی رانی نے کہا کہ جی وہ بھائی اس کے لڑتے تھے اور اس کو تانا دیتے تھے اپنے اس کا کہ جی یہ تو مطلب ڈیفینیٹلی یہ کہ فیمیل ٹائپ کی ہے. تو اب گھر کے اندر ماں باپ ایک تو اپنی عزت سے ڈرتے ہیں, معاشرہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کریں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, یہ بچہ آٹ کیوں ہے ہمارا, اس کو آٹ بچہ کہہ دیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے بچے میں, پہلی چیز ایک چیز سمجھ لیں, جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے 9 مہینے, اس کے اندر بعض بچوں میں ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر. کچھ بچے آٹسٹک پیدا ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کسی اور قسم کی بیماری ہوتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جو تھوڑی سی ایب نارمل ہوتی ہے.
وہ بچہ جب باہر آتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اس کے بعد وہ چیز جو اندر ڈیولپ پراپر نہیں ہوئی یا غلط قسم کی ہوئی ہے, وہ یہ پرابلم پیدا کرتی ہے. ماں باپ سمجھ نہیں پاتے. اکثر ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ گھروں میں بھی شعور نہیں ہے, اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہے ان میں شعور نہیں ہے, تو یہ پرابلم ہوگی کہ جی اس کو ہم کہاں سیٹ اپ کریں. تو ایسے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, گھر میں توجہ نہیں دی جاتی, مار پیٹ ہوتی ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے, اور اس کو جو اٹینشن دینا چاہیے بچوں کو جیسے دوسرے بچوں کو دیا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا, تو وہ بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے, گھر سے چلا جاتا ہے, یا گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے بچے میں ایسی ڈفرینٹ فیلنگز ہوں اور آپ کو لگے کہ اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, تو آپ کو ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ماہر نفسیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ کیا یہ ٹرانزیشن جو اس کی ہے کیا یہ پاسبل ہے, یہ کروا سکتا ہے سرجری کے ذریعے, ہارمونل تھراپی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی تو بچے کو اس کی اپنی ذات, جو ریئل ذات اس کے اندر چھپی ہوئی تھی, وہ اس کو دے دے تاکہ وہ بچہ زندگی بھر خوش رہے. اور یہ پروسیس ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو ہماری جو یہ بہنیں ہیں ان کے ساتھ پوری دنیا, ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ان کو جاب نہیں ملتی, لوگ ان کا مذاق اڑاتے, لوگ ان پہ آوازیں کستے. یہ اگر روڈوں پہ کھڑی ہو اور پیسے مانگ رہی ہو تو لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو معاشرے میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا میڈیا کو کہ جی یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. کیا یہ لیٹر ایجز میں بھی یہ چیز ٹریٹ ہو سکتی ہے اگر بچپن میں نہیں اس کی تشخیص ہوئی, یا کوئی خواجہ سراف جی بالکل ہو سکتی ہے, وہ بعد میں چلا جائے ڈاکٹر کے پاس؟ دیکھیں اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں جس پہ یہ ٹریٹ ہو سکتی ہے. نمبر 1 میڈیکل, جس میں ہارمونل تھراپی ہو سکتی ہے, کاسمیٹک سرجری ہو سکتی ہے, یا پراپر سرجری ہوتی ہے. کچھ سرجری میں تو آرگنز جو ہیں وہ بھی چینج کر دیے جاتے ہیں, یعنی ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہے وہ بھی چینج کر جاتے ہیں. دوسرا نفسیاتی علاج اس کا بہت ضروری ہے, اس کو ایکسیپٹ کرانا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہارے جسم میل کا ہے, تمہارے اندر ایک فیمیل ہے, اس کو ایکسیپٹ کرانا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا سوشلی ماں باپ رشتہ دار اس چیز کو سمجھے, اس بچے کو سپورٹ کریں کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں, بیٹی ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم فکر نہ کرو, تم جس طرح رہنا چاہو. اگر یہ ہم کروا سکے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو پرابلم ہے یہ ہمارا ڈیفینیٹلی کم ہو سکتا ہے. ختم تو نہیں ہو سکتا, ہر قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں, مگر بہت حد تک کم ہو سکتا ہے, اور یہ معاشرے کا ایک مفید حصہ بن سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر محیط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر اپنے حوالے سے کوئی بتانا چاہے کہ آپ لوگوں کے والدین کا اور آپ لوگوں کے جو گرد و نواح کے لوگ, جو محلے والے یا دوست, ان کا کس طرح کا رویہ تھا اور وہ کیا کشمکش تھی, کیا صورتحال تھی, کوئی بھی آپ میں سے بتانا چاہے تو. السلام علیکم. جی دیکھو جی, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن جب میں ایک دفعہ میری امی بیمار تھی اور میں گھر گئی, انہوں نے کہا آپ کی امی بہت بیمار ہے. میں گھر گئی, وہ مکان میرے گھر والے جو میرے بھائی تھے وہ مکان بنا رہے تھے. میں کافی عرصے بعد گئی, ناروال ہوتی تھی میں, 10 کا شہر ادھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امی بہت بیمار ہے, آپ ایسا کرو گھر رہو. لیکن وہ میری ماں تو تھی نا, بے شک مجھے میرے بھائی نہیں جانتے, میری بہنیں یا ہمارے جو بھی معاشرے والے لوگ ہیں, ہمارے چاچے تائے جو بھی وہ ہمیں نہیں جانتے. ٹھیک ہے, وہ تو میری ماں, اس نے تو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے نا. تو میں گھر گئی ہوں, اس کے بعد میں گھر جب گئی ہوں نا تو وہ بیمار تھے, ان کا پتہ, وہ میرے بھائی مکان بنا رہے تھے. مستری جو تھا نا جو مکان بناتا ہے وہ ساتھ والے گاؤں کا تھا. میں باہر نکلی ہوں, باہر کے اس منہ ہاتھوں کے بعد اس نے کہا یار یہ کون ہے, اور جو میرا اپنا بھائی ہے نا وہ کہنے لگا یہ ہمارے گھر مہمان آیا ہوا ہے. اس وجہ سے میں اتنے روپے, میں نے اپنی ماں کا حال پوچھا, اسی ٹائم جہاں میں رہتی تھی اپنے گرو کے پاس, اسی ٹائم میں واپس آ گئی. میرا اتنا دل ٹوٹا نا. ہمیں بھائی بھی سکے جو میرے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا, اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ اس مستری سے کہا ہے یہ ہمارے گھر مہمان آئی ہوئی ہے. اپنی والدہ سے ملی تھی؟ ہاں والدہ سے ملی تھی. وہ ابرال حالات تو پازیٹیو چیزیں دیکھیں, معاشرے میں برائیاں تو بہت ہیں. اور کوئی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ میرے گھر والے نا میری طرف سے خوش ہیں, ایسے ویسے کوئی بات نہیں کرتے. ویسے محلے والے تو چھیڑتے رہتے ہیں, ویسے بھی محلے والے کو تو چھوڑیں. ہاں گھر والے میرے ٹھیک ہیں. گھر والے ٹھیک ہیں جی, چلو الحمدللہ, یہ ایک اچھی چیز ہے. ابھی گھر والوں سے رابطہ ہے آپ کا؟ جی میں روز رابطہ ہوتے ہیں. اچھا بینو صاحبہ کی طرف آئیں گے. بینو صاحبہ آپ بتائیں کہ جب پولیس کے محکمے میں جو ان کے ایشوز آتے ہیں, جو کیسز آتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ تھینک یو. اگر ہم دیکھیں نا, ابھی ہم نے جو کنورسیشن ان سے کیا اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے مارجنلائزڈ ہیں. یہ ایک گلوبل فنومینا ہے کہ جب بھی ایک بندہ یا ایک سوسائٹی یا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی مارجنلائزڈ ہوتا ہے تو وہ زیادہ پرون ہوتا ہے وائلنس کا, ولنریبل ہو گیا, وہ زیادہ پرون ہوتا ہے ایسی سچویشن میں پھنس جانے کا جو کہ اس کو ایک لائف تھریٹننگ جگہ پر لے جائے, اس کو کرائم فیس کرنا پڑے.
اور پھر یہ جو بائسز کی ہم نے یہاں پر بات کی ہے، وہ پولیس آلویز کمز فرام سوسائٹی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بائسز پھر ہمیں ریفلیکٹ نہیں کرتے. ابھی اچھی بات یہ ہے کہ جیسے یہ کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کی ہے کہ یہ ایک پریزنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. اور ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو پولیس پریزنس انشور کرانا، پولیس کی سپورٹ ان کو دینا از ایکولی امپورٹنٹ. ان کو کرمنل ایلیمنٹ سے بچانا از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ولنریبل ہے تو اٹیک بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ دیکھیں نا، جب آپ کے پاس فیملی کی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جاب کا کور نہیں ہے، آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہو رہی، ایجوکیشنل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہو رہی، تو آپ کے لیے تو صرف ایک ڈارک اینڈ آف سوسائٹی رہ گیا. وہاں پر تو سوائے کرائم کے کچھ اور ہے ہی نہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے ابھی جو کرنٹ آئی جی صاحب بھی ہیں اور اسپیشلی جو ہمارے ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، ہی از ویری ویری سینسٹیو مارجنلائز گروپس کی پروٹیکشن کے اوپر، خاص طور پہ ٹرانسجینڈرس کی پروٹیکشن کے اوپر. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. سب سے پہلے تو جو تحفظ ہمارا ہے اویلیبل، تحفظ کا پرپز آپ دیکھیں کیا ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ ہر ٹرانسجینڈر جو کہ کیپٹل سٹی میں ہے، اس کو پتہ ہو کہ دس از اے پلیس فار می. وہ 24/7 وہاں پر جا سکتے ہیں اور اپنی درخواست دے سکتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے اگینسٹ ہو، چاہے وہ کسی اور ایگریسر کے اگینسٹ ہو. ان کے ٹیننٹس کے ساتھ بہت مسئلے چلتے ہیں، فراڈ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو ٹیننسی پہ گھر دیں گے اور پھر جس وقت یہ پیمنٹ کر دیں گے تو وہ ان کو آنے نہیں دیں گے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر رات کو یہ اکثر ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کہ کہیں جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ سنیچنگ ہو جائے گی. مولیسٹیشن کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، ابیوز کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. ہمارے تھانوں میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ایک جینوئن کمپلینٹ لے کر جاتے ہیں اور جو سٹاف ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آل آف دیٹ از بینگ اکاؤنٹڈ فار. کبھی آپ لوگوں کا کوئی واسطہ پڑا پولیس سے، تو کیسا آپ لوگوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا؟ سوسائٹی کی طرف سے بھی بتائیں، اگر کسی کی طرف مطلب کسی نے اٹیک کیا ہو یا کوئی وائلنس یا ابیوز کا کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہوا ہو کہ وہ عام کسی شخص نے کیا، پولیس کی بات نہیں کر رہے، کسی نے بھی چلتے ہوئے کہیں، تو وہ بھی آپ شیئر کریں کہ سوسائٹی نے کس طرح سے آپ لوگوں کو کسی طرح نقصان پہنچایا. کوئی سنیچنگ ہو گئی، موبائل چھین کے بھاگ گئے کوئی، یا اس طرح سے. زیادہ تر لوگ اچھے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں. اور جب بھی ہم باہر نکلیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی 100 میں جو 90 لوگ ہیں وہ اچھے ہیں. 10 لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں، وہ بات ہے، یہ بات ہے. لیکن اللہ کا شکر، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ادھر کے، ہماری عزت بھی کرتے ہیں، عزت دینے والے بھی ہیں. بینے صاحبہ، کچھ ایشوز جو ہیں وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن کیا پولیس کے پاس ایسا کوئی نظام ہے کہ جس کے اندر پولیس اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ ہاں یہ پرابلم ہوئی تھی، جیسے فار انسٹنس اگر انہوں نے کوئی کمپلین کی تو اس کمپلین کے اوپر وہ کمپلین آتی ہی پولیس کے حوالے سے کیا ہوا، اس کے اوپر ایکشن کیا، اس کا فالو اپ ہوا، اس طرح کا کوئی نظام ہے ہمارے پاس؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، پولیس اس وقت از ون آف دا موسٹ سیلف اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن دیٹ از ورکنگ ان دا کنٹری. ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ میرے دفتر میں آتے ہیں اور میرے کسی بھی سب آرڈینیٹ کے متعلق کمپلینٹ کرتے ہیں یا کسی انسیڈنٹ کے اوپر کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو. اگر آپ میرے پاس ایک کمپلینٹ درج کرا رہے ہیں تو میں نے اپنے سائن کے ساتھ ایک ریٹن جواب دینا ہے. اور پھر دیر آر ملٹیپل ٹیئرز جہاں پہ آپ میری ججمنٹ کو بھی کوسچن کر سکتے ہیں. اب تو وہ پرانے والا کلچر رہا ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے سینئرز ہیں، ڈی آئی جی، آئی جی صاحب تک، سب کی اوپن ڈور پالیسی ہے. دیر از اے ٹائم جب آپ آفس آورس کے اندر کبھی بھی یو کین جسٹ گو اینڈ واک ان، اور ہر بندے کی ایکسیسیبلٹی ان کے تک ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ٹرانسجینڈرس کا ایشو بتاتی ہوں. ہمارے ایک تھانے میں رات کو ایک انسیڈنٹ ہوا، ٹرانسجینڈر کچھ آئے کمپلینٹ لے کر اور وہاں پر جو ہمارا اسٹاف تھا اس نے بدتمیزی کی. تو جو ہمارے ڈی آئی جی صاحب تھے، ہی پرسنلی کالڈ آل دا پارٹیز ٹو ہز آفس، اور انہوں نے خود بیٹھ کے وہ پوری انکوائری کی. کسی اور کو ٹاسک نہیں کیا، انہوں نے خود انکوائری کی، اور جو اگریسر تھا ہماری سائڈ سے اس کے اوپر ایف آئی آر دی. ہم لوگوں نے خود ایف آئی آر دی، ہم لوگوں نے اس کو اریسٹ کیا یہاں تک کہ. تو اب بھی ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، وہ ہم کوشش کریں کہ اس کو بہتر سے بہتر کریں. ابھی بھی یہاں پہ سب بیٹھے ہیں، آئی ایم شیور بہت لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، ہمارے لیے آپ لوگوں کے رائٹس اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کسی بھی میل کسی بھی فیمیل کے ہیں، اور ہم بالکل آپ کی مدد کریں گے. جس بات میں آپ ٹھیک ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے ادارے میں آپ آئیں، سارے مسائل جو ہیں اس کو ظاہر ایشوز بھی ہوں گے تو بھی وہ سیٹل کریں گے. خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے آپ کو کبھی جو ہے وہ کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
بالکل کرنا پڑتا ہے. اگین دیکھیں وہی بات ہے جیسے ہمیں سوسائٹی کے میلز کی طرف سے لا لیسنس خواتین کی طرف سے مردوں کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے, اسی طرح خواجہ سرا کی طرف سے بھی. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے خواجہ سرا بھی, اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ اسٹیریو ٹائپ کریں, خواتین بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہیں, میلز بھی ہوتے ہیں, خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں. جو بھی سوسائٹی کا پارٹ ہے وہ کرائم کو فیس کرنے کے لیے بھی ایکولی پرون ہے اور کرائم کو کرنے کے لیے بھی ایکولی پرون ہے. جیسے میل فیمیل ڈرگ ڈیلنگ وغیرہ میں ہوتے ہیں, خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ میل فیمیل ایسی مورل ایکٹیویٹیز کے اندر ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا لا, ہمارے کنٹری, ہماری سوسائٹی الاؤ نہیں کرتی, اس طرح خواجہ سرا بھی اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, ایک چھوٹا سیگمنٹ اگر کوئی لا لیسنس کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پوری کمیونٹی کو کہیں کہ اس پہ کر دیں. بس بات یہ آ جاتی ہے کیونکہ ہم ان کو ہر چیز میں ٹارگٹ کر دیتے ہیں, تو اگر کوئی میل فیمیل وہی کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو ایک ہی ہے. لیکن اگر کوئی خواجہ سرا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں, جو کہ غلط ہے. یہ پرسپیکٹیو غلط ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سیگمنٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں 2-4 ڈیوینٹ ایلیمنٹس نہ ہوں. جی رانی صاحبہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ, کیونکہ میں جب بیکنگ کرتی تھی ایف 10 مرکز میں, کچھ ہمارے خواجہ سر ایسے تھے جو برقعے پہن کر, نقاب پہن کر روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے. خواجہ سراؤں کا یہ کام نہیں ہے. میں بیکنگ کرتی تھی, میں ایسے جیسے بیٹھی ہوئی ہوں, یہ میں آج 7-8 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو ایسے خواجہ سرا حادثے ایسے ہوئے ہیں, پولیس والے کچھ ایسے ہمارے جو میرے گاؤں کے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ فلاں خواجہ سرا کھڑے تو گاڑی لے کے بھاگ گئے ہیں, وہ جناب جی آئس بیچ رہے ہیں, یہ بیچ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے, خواجہ سراؤں میں بھی ایسے لوگ کچھ ہے. لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں. میں اکثر جو ہے روڈ پہ نکلتی ہوں اور اکثر ایسے خواجہ سراؤں کو دیکھتی ہوں, انہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ چیز چھوڑ دی جائے. دیکھیں معاشرہ اب ہمارے رسپیکٹ کرتا ہے, پولیس والے بھی, سب تو نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے میڈم بینش صاحبہ ہے, ہمارے رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آفس میں انشاءاللہ اب کوئی بھی مسئلہ ہمارے خواجہ سراؤں کو ہوگا تو ہم ان کو آفس میں ضرور جائیں گے, ضرور درج کروائیں گے. کچھ پولیس والے ایسے ہیں جو ہمیں ڈیگریڈ کرتے ہیں. مدرسہ بن رہا تھا تو اس وقت بھی بڑے مسائل تھے, بہت سارے مسائل تھے. دیکھیں مدرسے سے پہلے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب میں اسلام پہ آئی ہوں, مدرسے پہ آئی ہوں, تو اتنی اپلیکیشنیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف ہیں, جو آپ لوگوں کے خلاف ہیں؟ ڈیٹ از سمپل کہ یہ تو پولیس والے تو نہیں نہ ہوں گے, یہ نام عوام ہوگی, ہمارے خواجہ سرا ہی ہوں گے نا. اچھا, فنڈنگ ڈونیشنز ہوتے ہیں, مدرسہ اب آپ نے بنانا تھا, ظاہر ہے اب آپ خود کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کی ہے, اس سچویشن میں کتنا لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا کتنا سیریسلی لیتے ہیں کہ ہاں بھائی خواجہ سرا ایک مدرسہ چلانا چاہ رہی ہے اور ہم سے ڈونیشن لینے آئی ہے اور ہاں بھائی ہم نے اس کو ڈونیشن دینے؟ دیکھیں بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ڈونیشن کرتے ہیں. میں نے 20 سال ڈانسنگ کی, میں نے بیگنگ کی, وہی پیسہ میں نے اس میں انوالو کیا. بالکل. پلاٹ بیچا اپنا. اور اب تو ماشاءاللہ میری فیملی میں بھی کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں جو پہلے مجھے ناپسند کرتے تھے, میرے کام سے اب وہ جو ہے وہ متاثر ہے, وہ بھی میری سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا. ایک 2018 کا ایکٹ ہے جی, ٹرانسجنڈر ایکٹ, اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ شور بھی ہوا ہے بہت سارے طبقوں کی طرف سے کہ جی یہ ایکٹ جو ہے وہ ٹرانسجنڈرز کے لیے نہیں ہے اور یہ بیسکلی جو ہے وہ ویسٹرن ایجنڈاز کو ہمارے ملک میں نافذ کرنے کے لیے, کیونکہ دنیا میں جس طرح کی بدفعلیاں اور خرافات جو ہیں وہ پھیلی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں ایک ایجنڈا کے تحت, ان کو پھیلانے کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ یہاں پر لاگو کیا گیا ہے. مئی 2018 میں اس کو لاگو کیا گیا اور اس کے حوالے سے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارا جو ہے وہ نام جعلی طور پر اس میں استعمال کیا گیا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے. تو یہ جو 2018 والا جو ایکٹ ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ LPGT کمیونٹی کا ہے جس میں جو ہے اس کو انوالو کیا گیا سارا کچھ. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں, میں 2018 کے اس ایکٹ کو بالکل نہیں مانتی. آپ دیکھیں کہ کچھ خواجہ سر ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے جیسا میری مرضی, وہ اس ایکٹ والے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پچھلے سال میں نے دیکھا کہ انگریزوں کے ساتھ, انگریزنیوں کے ساتھ خواجہ سرا کھڑے تھے اور انہوں نے جھنڈے ان کے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرے جیسا میری مرضی. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہوں, میرا جسم اللہ کی مرضی ہے. تو آپ کو کبھی نہیں شامل کرنے کی کوشش کی گئی اس چیز میں؟ دیکھیں FIR اسی وجہ سے ہوئی, ایپلیکیشن اسی وجہ سے ہوئی, مدرسہ بند کیا جائے. یہ دنیا میں فرسٹ ٹائم تھا, یہ نہ کہ صرف اسلام آباد میں, نہ صرف پاکستان میں, بلکہ دنیا میں فرسٹ ٹائم ہمارا مدرسہ تھا یہ, جو خواجہ سراؤں کے لیے میں نے بنایا. اور کافی سارے گرو کلچر, کافی سارے دوسرے تیسرے خواجہ سرا جو NGOs چلا رہے ہیں وہ کافی سارے میرے خلاف ہوئے. ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس, باقاعدہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ اپ پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنائی کہ جی یہ غلط ہے, فلاں غلط ہے, یہ غلط ہے. دیکھیں کیا اللہ کو سجدہ کرنا غلط ہے اسلامی ملک میں؟
میں بحیثیت مسلمان ہوں میں اللہ کو سجدہ کروں یہ غلط ہے؟ میں سیکس ورکنگ کروں وہ ٹھیک ہے، میں بیگنگ کروں وہ ٹھیک ہے، کوئی عزت دار نوکری نہیں دینی، عزت دار کام نہ کرے کوئی، وہ ٹھیک ہے. بالکل 2018 کے ایکٹ میں یہی ہے سب کچھ. تھوڑا سا 2018 کے ایکٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں وہ ایک پہلا سٹیپ ہے ہماری کنٹری ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم ٹرانسجینڈر پریزنس کو اکنالج کریں. اس ایکٹ میں بڑی ساری چیزیں ہیں. اس کی ڈیفینیشن کے اوپر تھوڑا یہاں پہ ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ جس طرح سے ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کنسیڈر کرتا ہے تو جو پرسیو جینڈر اس بچے کا ہے وہ اپنا لے لے. چلیے اس کے اندر جو بات ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچ لیا اپنا جینڈر اور آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کریں. سوچ سے کیسے کوئی جینڈر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ اوپن فار این انٹلیکچوئل ڈبیٹ. اس پہ ریلیجس ڈبیٹ بھی ہو سکتی ہے، پالیسی ڈبیٹ بھی ہو سکتی ہے. فزیکل بایولوجیکل ڈبیٹ ہے، مطلب سوچ کے دنیا کا کون سا شخص ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جی میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا ڈیفینیشن آف اٹ نا. دیٹ از پارٹ جسٹ a small para of the whole act. اب آپ آگے چلیں. That is the basis of it. نہیں آپ آگے چلیں. اس میں state has to ensure the right to education. Very important. State has to ensure the right to inheritance. بالکل صحیح. State has to ensure employment. State has to protect transgender people against workplace harassment. State has to protect transgender people against employment opportunities and discrimination for termination of employment just because they are transgender. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں. دیکھیں آپ ان کو آپ فیملی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نکال نہیں سکتے. یہ آپ کا اتنا ہی بایولوجیکل چائلڈ ہے جتنے آپ کے باقی ہیں. یعنی کہ سب سے پہلی بات دیکھیں آپ کہ جس وقت فیملی سپورٹ آپ سوچیں ہماری فیملی سپورٹ نہ ہو. جب فیملی سپورٹ آپ کی ایک بچے سے 7 سال 8 سال کی عمر میں پول ہو جاتی ہے، آپ کی ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ہیلتھ فیسلٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا شیلٹر ختم ہو جاتا ہے، آپ کو بیسک سوسائٹی کے اندر نیویگیٹ کرنے کی جو آپ چیزیں گھر سے سیکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. یہ جو آپ کا ایکٹ ہے اس کے اندر یہ سب پروویژنس ہیں. تو بیسیکلی وی آر موونگ ٹورڈز ا پاکستان جس میں ہم ان کو انکلوڈ کریں. ہم ایسے لیگل فریم ورکس کو لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی ڈسکریمنیشن اوور دا ایئرز چلتی آ رہی ہے اس کو ہم ایک سٹاپ لگائیں. بالکل صحیح. آپ اب اس ایکٹ کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو ایجوکیشن ڈینائی نہیں کر سکتی. پہلے کیا ہوتا تھا اگر ایک آدمی کہتا تھا میں ٹرانسجینڈر ہوں تو میلز فیمیلز یونیورسٹیز میں تو آپ داخلہ نہیں لے سکتے. لیکن اب اگر آپ میرٹ پر آتے ہیں تو یونیورسٹی ہیز ٹو گیو یو ایجوکیشن. سملرلی اگر آپ امپلائمنٹ کو میرٹ پہ ارن کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کی ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کی وجہ سے آپ کو ڈکلائن نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہوں گے بہت زیادہ ہمارے نظر میں آتا ہے کہ جس وقت کوئی ٹرانسجینڈر انجرڈ ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں میڈیکل وغیرہ کے لیے، میل ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، فیمیل ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلتھ سروس کو بھی انشور کرتا ہے. دیکھیں سارے بیسک رائٹس تو ضروری ہے لیکن جب آپ اور وہ اگر یہ ایکٹ نہ بھی ہو تو بطور ریاست لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کس شخص کے لیے یہ ایکٹ بنا ہے اس کی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے. جو لوگ وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ اینی بڈی نہیں یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ اینی بڈی جو who is associating themselves as a transgender اس کو یہ سارے رائٹس ہمارے کنٹری میں yourself with any specific gender یہ میڈیکل فینومینا ہے نا. میں آج مینٹلی یہ تصور کرتا ہوں کہ میں ایک خاتون ہوں. میں نے مینٹلی اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں خاتون ہوں. یہ لا مجھے اجازت دیتا ہے کہ مینٹلی میں اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کروں. اب بحیثیت خاتون میں کسی مرد سے شادی کروں گا کیونکہ میں مینٹلی تو خاتون ہوں تو میں ایکچوئل مرد ہوں لیکن میں نے شادی کر لی مرد سے. اس میں یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہیں. معاشرتی پرابلمز کیا آئیں گی لائن اس میں بھی پھر ایک سیکنڈ ہاں نہیں میرج نہیں ہے میں ویسے کہہ رہی ہوں اس میں ویسے جو سوشل ایسپیکٹس ہیں نا وہ بھی پھر آئیں گے. اب کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں تو یہ جب مردوں اور عورتوں کی لائن ہوگی یا وہ وارڈ کا اگر ہم حساب لگائیں کہ میل وارڈ میں جائے گا فیمیل وارڈ میں جائے گا تو جو کیونکہ یہ کہہ رہا ہے میں عورت ہوں اور فیمیل وارڈ میں جائے گا تو ڈاکٹر اس کو دیکھ کے کہے گی کہ آپ عورت لگتے نہیں ہیں تو آپ مردوں کے وارڈ میں جائیں گے اور کہہ رہا یہ ہے کہ میں عورت ہوں. It has to be medically. اس وقت 100 سے زیادہ جینڈرز کی ایک لسٹ ہے جو کہ بی بی سی کے اوپر دی ہوئی بھی ہے. ایسا ہی ہے 100 جینڈرز کہاں جا رہے ہیں ہم کتنا کنفیوز کریں گے معاشرے کو. 100 جینڈر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں دیکھو اس میں پھر ہر چیز بایولوجیکلی ہوتی ہے. اس میں ہم بات ہی نہیں کر وہ جو ایک کنٹینیوم کا ویسٹرن ایجنڈا بات کرتے ہیں نا ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ہم اس کی بات ہی نہیں کری. وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. دیکھیں اس میں میں نے ایک لنک دیکھا تھا کوئی ڈاکٹر صوفیہ نامی لیڈیز کا کہ پاکستان میں عورت نے عورت سے شادی کی تھی. غالباً لاہور میں یا کوئی واقعہ ہوا تھا لیکن یہ ایک مسلم ملک ہے. لڑکی کی لڑکی سے شادی تو جائز ہی نہیں ہے
اور کوئی ادارہ بھی اسے پکڑ نہیں سکا کیونکہ 2018 کا ایکٹ تھا. اس میں آپ کو مکمل طور پر یہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر مرد ہے تو آپ عورت بن سکتے ہیں, اگر آپ عورت ہے تو آپ مرد بن سکتے ہیں. ہمارے کافی سارے ایسے خواجہ سرا ہے, میں ایکسکیوز کروں گی آپ سے, کہ جو مرد ہے اور انہوں نے جینڈر ایکس بنایا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لاء کی ہم نے ڈسکشن کی, لاز بالکل بنانے چاہیے اگر ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ لاز بنائی جاؤ, تعریفیں سمیٹی جاؤ, اگلے ووٹ لے لیں گے, تو پھر ان لاز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان از این اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری. اتنے لاز ہیں ہمارے پاس, ہر چیز کا لاء ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو ان لاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بینی صاحبہ, آپ کا بہت وقت نکالا آپ نے, اور بڑی آخر میں آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹ تھا. رانی آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام ہمارے ساتھیوں کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے وہی بات کہ سوال ان سے نہیں ہوگا, سوال ہم سے ہوگا, سوال اس معاشرے سے ہوگا, اس محلے دار سے ہوگا جس نے ان کے ماں باپ کو تانا دیا, اس ماں باپ سے ہوگا جس نے اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکالا. ہم سب کی یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو وہ تعلیم اور وہ تربیت دیں کہ جس کے بعد یہ بھی ہم جیسے کسی دفتر میں بیٹھے ہوں, کسی جگہ کوئی اسکل اپنا استعمال کر رہے ہیں, کسی نے اپنا پارلر کھولا ہو, کسی نے اپنی سلائی کا سینٹر کھولا ہو, کسی نے اپنا اسکول کھولا ہو, تعلیم دیں ان کو کیپیبل بنائیں. یہ پاکستان کے وہ شہری ہیں جو کہ اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.